حضرت امام حسن علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو زہر کی وجہ سے جگر کے ٹکڑے ہو کر نکل رہے تھے، تو امام حسن علیہ السلام ایک عالم کرب میں تھے۔ جب آخری وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا قاسم کہاں ہے؟ ذرا بلا لاؤ۔ اس وقت جناب قاسم کی عمر صرف 3 سال کی تھی۔ جناب قاسم کو لایا گیا۔ 3 سال کا بچہ امام حسن علیہ السلام نے سینے سے لگایا، اس کا منہ چوما، بہت دیر تک سینے سے لگائے ہوئے روتے رہے۔ اب باپ کو جو روتے دیکھا تو یہ بچہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ امام حسن علیہ السلام نے خاموش کروایا اور فرمانے لگے، بیٹا قاسم، تم بہت چھوٹے ہو، اس لیے تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ جب اتنی سی بات بھولنا نہیں تو یہ تعویذ تمہارے بازو پر باندھ دیتا ہوں۔ جب کبھی تمہیں سب سے زیادہ سخت وقت دنیا میں معلوم ہو کہ اس سے زیادہ سخت وقت نہیں آ سکتا تو ذرا اس کو کھول کر دیکھ لینا، اور قاسم کی ماں سے کہنا کہ ذرا اس کا خیال رکھنا، یہ گم نہ ہونے پائے۔ تعویذ بندھا ہوا ہے۔ عاشورہ کا دن آ گیا۔ اب بچے کی عمر ہے 13 سال۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے عاشق تھے۔ یہ عام کتابوں میں بھی ہے کہ جب کبھی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے تو امام حسین علیہ السلام بڑے بھائی کے سامنے گفتگو نہیں رکھتے تھے، اور اتنا احترام تھا۔ عاشورہ کا دن جب آیا تو یہ بچہ کئی دفعہ آیا۔ کئی بچوں کی لاشیں آ گئیں۔ جناب زینب کے بچوں کی لاشیں امام حسین علیہ السلام لے کر آئے۔ یہ بچہ گھر میں جاتا اور پھر نکلتا اور چچا کے پاس آتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ماں بھی کہتی تھی کہ بیٹا ابھی تک اجازت نہیں لی۔ چنانچہ جب جناب قاسم آتے تو عرض کرتے تھے، چچا جان مجھے بھی تو اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام بچے کی صورت دیکھتے تھے اور بھائی حسن یاد آ جاتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام گلے سے لگا کر رو دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیٹا ابھی ذرا ٹھہر جاؤ۔ جناب قاسم اس الجھن میں تھے کہ اب کیا کروں، چچا اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ بابا نے کہا تھا جب دنیا میں سب سے زیادہ سخت وقت آ جائے تو اس تعویذ کو دیکھ لینا۔ جناب قاسم ایک طرف چلے گئے، وہاں جا کر کھولا، یہ تعویذ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹا قاسم، جس دن تم تعویذ کھولو گے وہ عاشورہ کا دن ہوگا، میرا بھائی چاروں طرف سے گر چکا ہوگا۔ بیٹا اگر میں موجود ہوتا تو اپنے بھائی پر سے اپنی جان بھی قربان کر دیتا۔ میں نہ ہوں گا، تم ہوگے، میری عزت کا خیال رکھنا۔ جب وقت جناب قاسم نے یہ پڑھا، اس خط کو لے کر آئے اور کہا، چچا جان اب ذرا یہ خط تو دیکھ لیجیے، میں کیا کروں، میں کس طرح نہ جاؤں میدان میں، میرے بابا کی وصیت ہے جو آج مجھے معلوم ہو رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ خط پڑھا، بھائی کی محبت یاد آ گئی، قاسم کو سینے سے چمٹا لیا اور کافی دیر تک روتے رہے، اس قدر روئے کہ مولا بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تمام واقعہ کربلا میں آپ کسی کتاب میں نہ دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کسی کی رخصت کے وقت بے ہوش ہوئے ہوں۔ یہاں تک کہ شہزادہ علی اکبر گئے تو امام حسین علیہ السلام نے خود سوار کرایا، خود اپنا امامہ اتار کر علی اکبر کو تحت الحنک باندھ دیا، لیکن قاسم کی روانگی کے وقت بھائی حسن کو یاد کرتے ہوئے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو جناب قاسم نے عرض کی کہ اب تو اجازت دیجیے۔ فرماتے ہیں، بیٹا جاؤ، اب میں کیا کروں، مگر اپنی ماں سے تو پوچھ لو۔ جناب قاسم آئے، دروازے میں کھڑی ام فروا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں، بیٹا اجازت مل گئی؟ شہزادہ قاسم نے کہا، اماں مل گئی۔ فرماتی ہیں، اچھا بیٹا جاؤ اور ماں کو سرخرو کرو۔ شہزادہ قاسم آئے اور امیر المومنین علیہ السلام کے پوتے تھے، آخر دادے شجاعت دی، مگر چاروں طرف سے جب گھر گئے تو کسی کی تلوار لگی، کسی کا نیزہ لگا، گھوڑوں سے جو گرے تو عزاداران اہل بیت، ادھر کے گھوڑے ادھر گزر گئے اور ادھر کے گھوڑے ادھر گزر گئے۔ ارے 13 سال کا بچہ، اس کی ہڈیوں اور گوشت میں تھا کیا، مگر گرتے گرتے آواز دی، چچا جان اب میں جا رہا ہوں، ایک مرتبہ زیارت کروا دیجیے۔
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोते हुए आए, यजीदियों को तलवार से हटाया। शहजादा कासिम की लाश पर पहुंचे, मगर कासिम की ऐसी हालत थी कि दुनिया से जा चुके थे। कासिम को उठाया, मुंह पर मुंह रखा, सीने को सीने से मिलाया, मगर 13 साल के बच्चे की लाश की हालत ये थी कि पांव जमीन पर घसीटते हुए आ रहे थे। हुआ क्या? घोड़ों ने वो किया जो किसी शहीद के साथ नहीं हुआ। जब खेमे में पहुंचे तो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इंतजार में थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साथ खड़ी हुई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहजादे कासिम की लाश जमीन पर लिटा दी। जब इधर के घोड़े उधर और उधर के घोड़े इधर दौड़ गए तो शहजादा कासिम की लाश पारा पारा हो गई। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाश पर पहुंचे तो देखते रहे कि मैं किधर किधर से शहजादा कासिम के टुकड़े उठाऊं। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक एक टुकड़े को आवाज दी और वो सब टुकड़े इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने एक कपड़ा जमीन पर बिछाया और शहजादा कासिम की लाश के टुकड़े उठाकर उसमें रखते रहे और उसकी एक गठरी बना दी और बनाकर खेमों में आए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कासिम की लाश लेकर आए, माँ खेमे के साथ खड़ी हुई है और देख रही है। जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, रोई नहीं। जब हुसैन अलैहिस्सलाम बाहर निकले, एक मर्तबा कहा, बेटा कासिम, मेरे दुल्हा बनकर आ गई, मुझे तुमने सुरखरू कर दिया। मैं कुर्बान जाऊं उस माँ के जिगर पर कि जिसने अपने बेटे की लाश को ऐसे पारा पारा होते हुए देखा। खुदा के दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसारों ने बहुत कुर्बानियां दी। कुर्बान जाऊं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के उस शहजादे पर कि जिसने दीन खुदा के लिए खुद को कुर्बान किया।